والصلاة والسلام على من كان نبيا وآمن بين الماء والطين وعلى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شاہ یوم النشور شب اسراء کے دلہا مالک ارض و سماء باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا شکر ہے اس کا فضل عظیم اور احسان عظیم جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان المبارک کی مبارک رات کی عظیم نعمت سے برابر فرمایا اور عالم انسانیت کو قرآن مجید جیسی عظیم مقدس کتاب عطا فرمائی. اور آج آپ کی جامع مسجد محمدی میں اس مقدس کتاب کی تلاوت مکمل ہونے پر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت مکمل ہونے پر میں سب کو نمازیوں کو مسجد انتظامیہ کو اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورا سال اس مقدس قرآن مجید کی برکت عطا فرمائے اور آج کی رات کی جمی برکات حسنات سے مالا مال فرمائے. چند ضروری باتیں ہیں. آج کا موضوع ہے قرآن کیا ہے اور لیلۃ القدر کیا ہے. سب سے پہلے قرآن کیا ہے، اس کے بعد لیلۃ القدر کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے ایک زندہ و جاوید معجزہ بھی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اپنا روحانی ربط اور تعلق قائم کرنے کا ایک بہت بڑا فارمولہ بھی ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلق اور ربط قائم کرنے کے کئی طریقے، کئی صورتیں، لیکن تمام طریقوں سے مضبوط تر طریقہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے حصول فیض کا، آقا کی ذات پاک سے ربط قائم کرنے کا یہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کی ایک اپنی صحبت ہے.
آج کا مسلمان قرآن کی صحبت کو سمجھ نہ سکا، قرآن کی صحبت میں نہیں آتا۔ جیسے شیخ کامل کی صحبت ہوتی ہے مرید کے لیے، اور استاد کی صحبت ہوتی ہے شاگرد کے لیے، ماں باپ کی صحبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، اسی طرح قرآن مجید کی ایک صحبت ہے۔ قرآن مجید تمام مشائخ سے ارفع و اعلیٰ شیخ کامل ہے، سب پیروں سے اونچا پیر کامل ہے۔ وہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم قرآن مجید کی صحبت میں آ جائیں تو قرآن مجید اہل ایمان کو براہ راست دو صحبتیں عطا کرتا ہے۔ قرآن صحبت خدا عطا کرتا ہے، صحبت مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ کس طرح قرآن، کس طرح صحبت مصطفیٰ؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ خدائے ذوالجلال سے، ان تین ہستیوں سے قرآن کا تعلق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، جواب دیا، کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ ام المومنین نے بڑی معرفت کی بات کی، فرمایا حضور کا اخلاق قرآن تھا، حضور کا اخلاق قرآن۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کے کلمات ہیں، اور کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام صاحب کلام کی صفت ہوتی ہے، کلام صاحب کلام کی صفت ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کی صفات ہے، توجہ کرنا، قرآن حضور کا اخلاق ہے، اور قرآن کس کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میرا ہے، میری صفات ہیں۔ پتہ چلا جو اللہ کی صفات ہیں وہ حضور کا اخلاق ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں حضور کا اخلاق کیسے بنی؟ حضور کا اخلاق کیسے بنی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اتری تو پہلی آیت اللہ کا ایک خلق لے کر اتری۔ قرآن ہر قرآن کی آیت اور قرآن کا ہر لفظ اللہ کی ایک صفت لے کر اترا۔ قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میں اللہ کا خلق ہے۔ سب سے پہلی آیت اتری اللہ کا خلق لے کر اتری، آقا دو جہان کے قلب اطہر پر اتری۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا خلق تھا، بشریت کا خلق، آدمیت کا خلق، انسانیت کا خلق الوہیت آیت میں اترا، خلق الوہیت آیت میں اترا۔ اس آیت کے اترنے سے حضور کا اپنا خلق بشریت ہٹ گیا اور اللہ کے خلق کا رنگ چڑھ گیا۔ صرف آیت نہیں اترتی تھی، اللہ کا خلق بھی اترتا تھا۔ دوسری آیت آئی، اس میں اللہ کا دوسرا خلق آیا۔ پہلی بار 5 خلق آئے، پھر 10 خلق آئے، تو 10 خلق حضور کے مٹا دیے گئے، اللہ کے 10 خلق چڑھا دیے گئے۔ اسی طرح ہر آیت اللہ کے خلق لے کر اترتی رہی، اور اترنے والی آیتیں حضور کے بشری خلق مٹاتی رہی اور اللہ کے خلق چڑھاتی رہی۔ اور جب 23 سال کے بعد پورا قرآن اپنے نزول میں مکمل ہو گیا اور قرآن کے سارے کلمات حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو چکے تھے، تو حضور کے سارے بشری خلق ہٹ گئے تھے، خدا کے سارے خلق چڑھ گئے تھے۔ قرآن مجید کی تکمیل کے بعد ذات مصطفیٰ کی تھی، قرآن مجید کی تکمیل کے بعد ذات مصطفیٰ کی تھی، خلق خدا کا تھا، ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی۔ اب ایک ہی آئینے میں 2 جلوے تھے، ایک ہی آئینے میں 2 جلوے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اور پھر آواز آئی انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، کیا معنی ہے؟ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر ایک جنت میں ایک نہر کا نام ہے، حوض ہے، وہ عطا کیا۔ دوسرا ترجمہ کرنے والوں نے کیا کوثر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔
کسی نے کچھ ترجمہ کیا، کسی نے کچھ کیا. ایک ترجمہ اور تفسیر میری بھی سنو. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کثرت سے نکلا ہے. کوثر کثرت سے مبالغہ، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. معنی کیا ہوا؟ کثرت کی کثرت. کوثر کثرت سے نکلا، اس میں مبالغہ. کثرت کی کثرت، کثرت کی کثرت کیا ہوتی ہے؟ کثرت کی کثرت وہ ہے جس سے ساری کثرتیں نکلتی ہیں اور جس میں ساری کثرتیں گم ہو جاتی ہیں. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. معنی کیا ہوا کوثر کا؟ معنی ہوا اے محبوب تجھے وہ شے عطا ہو گئی جس پر ساری کثرتیں ختم ہو جاتی ہیں. تجھے وہ مل گیا جس میں ساری کثرتیں نکلتی ہیں. تجھے وہ مل گیا جس میں ساری کثرتیں ختم ہوتی ہیں. باری تعالیٰ ہمیں بھی بتا وہ کیا شے مل گئی جو محبوب کو مل گئی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. لوگوں اے محبوب رب کائنات خود تیرا ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم تیرے ہو گئے. رب کائنات خود تیرا ہو گیا. اے محبوب جب ہم تیرے ہو گئے تو پھر ہر شے تیری ہو گئی. اب فرمایا یہ نہ کہنا کہ مصطفیٰ خدا ہے. یہ کہا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر یہ کہا کہ مصطفیٰ خدا سے جدا ہے تو کفر ہو جائے گا. بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، مشرک یا کافر؟ مومن بننا چاہتے ہو؟ مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کو خدا نہ کہے پر خدا سے جدا بھی نہ کہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی. اس رات کو شب قدر کیوں فرمایا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو رتبہ اور فضیلت اس وجہ سے قرار دیا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. دوسری وجہ اس کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر، اس کو شب تقدیر بھی کہتے ہیں. شب قدر سے مراد مخلوق خدا کی تقدیریں. ماہ رمضان کی اس رات لیلۃ القدر میں وہ فیصلے، وہ تقدیریں، سال بھر کے نفاذ کے لیے تقدیروں کا قلمدان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا. اور آج رات ملائکہ کو امت کی اجتماعی تقدیریں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عمل درآمد کے لیے وہ تقدیریں ملائکہ کے سپرد کر دی جا رہی ہیں. اور تیسری وجہ اس رات کو شب قدر قرار دیے جانے کا یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدر والی کتاب، اپنے قدر والے نبی کو قدر والی امت کے لیے عطا فرمائی. چوتھا معنی اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کا یہ کہ قدر عربی زبان میں تنگی کو کہتے ہیں. اس رات اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے. کیسے تنگ پڑ جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے خبر دی ماہ رمضان کی جب یہ برکتوں والی رات لیلۃ القدر آتی ہے تو تمام کائنات سماوی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اور جنتوں کے ملائکہ اتنی کثرت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں کہ شرق سے غرب تک زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی ہیں. پانچواں سبب جس کے لیلۃ القدر ہونے کا یہ، جو شخص یہ رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے اسے صاحب قدر بنا دیا جاتا ہے. اس رات کے شان نزول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی عمر سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کی عمر 1000 سال ہوئی. وہ شخص راتوں کو جاگتا، دن کو جہاد کرتا. آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان جب اس شخص کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کے دلوں میں رشک آیا. ان لوگوں کی عمریں کتنی طویل ہوتی تھی اور طویل مدت اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، اللہ کو مناتے. اور آج ہماری عمریں، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اپنی امت کا ملال آ گیا. امت کے غم میں حضور رونے لگے. قلب مصطفیٰ میں خیال آنے کی دیر تھی. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل سورۃ القدر لے کر نازل ہو جا. میرے محبوب اپنی امت کے بارے میں پریشان ہیں، میرے محبوب کو میرا محبت بھرا پیغام سنا. اے میرے مصطفیٰ، اگلے لوگ 1000 مہینے جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، مگر آپ کی امت کو صرف ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں. آپ کا جو امتی ایک رات جا کر میری عبادت کر لے گا، اس کا ایک رات جاگنا پہلی امتوں کے 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہوگا.
میرے حبیب جائیے اپنی امت کو اس رات کے بارے میں بتا دیجئے، اس رات کی تعظیم بتا دیجئے۔ توجہ کے ساتھ سننا بھائی، ارشاد فرمایا محبوب جائیے اپنی امت کو اس کی تعظیم بتا دیجئے تاکہ آپ کی امت معینہ رات جاگے اور فضیلت پائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو اطلاع دی کہ آج میں آ کر تمہیں بتانے والا ہوں کہ ماہ رمضان میں شب قدر کون سی رات ہے۔ یہ راز بتانے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جب میں آگے آیا تو دیکھا دو افراد لڑائی کر رہے تھے، دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان دو آدمیوں کے جھگڑنے سے ایسی صورت پیدا ہوئی اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی تعظیم کو اٹھا لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کا علم بتانے آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر ہوتی کون سی رات ہے، مگر ان دو شخصوں کے جھگڑے کے باعث تم اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ اب تم اس کو مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اے امت مسلمہ، دو آدمی لڑ پڑے، دو آدمیوں کے جھگڑے سے لیلۃ القدر کا علم اٹھ گیا اور آج پوری امت دست و گریبان ہے، پوری امت لڑ رہی ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مساجد اور مزارات پر بم چل رہے، خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، امن اور سکون برباد ہو گیا، ایک جنگ و جدل اور قتل و غارت کا ماحول ہے، ظلم و بربریت اور لاطینیت چھا گئی۔ بیٹا باپ کے بیٹے باپ بیٹے کے دست و گریبان، بیٹا باپ کے دست و گریبان۔ ذرا سوچو دو آدمیوں کا جھگڑنا ہمیں اتنی بڑی نعمت سے محروم کر گیا۔ بتاؤ اس وقت پوری امت لڑ رہی ہے، اس امت کا لڑنا ہمیں اللہ کی اتنی نعمتوں سے محروم کر رہا ہے۔ اس امت کے لڑنے نے ہمیں خدا کی ہزارہ نعمتوں سے محروم کر دیا، ہم خدا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اور حضرت محترم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو شب قدر کا علم عطا فرمایا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے شب قدر 27ویں کی رات کو ہے، اور یہ بات اللہ پاک نے اسی سورۃ قدر میں بیان فرما دی۔ کیسے فرماتے ہیں؟ اس سورت کے کل 30 الفاظ ہیں، اس سورت کے کل 30 الفاظ ہیں، اور کامل مہینے بھی 30 دن اور 30 راتیں، کل مہینہ بھی 30 دنوں کا۔ اس سورت میں ایک مقام آیا جہاں اللہ پاک نے فرمایا یہ رات، یہ لیلۃ القدر، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات تمہیں فجر تک رہتی ہے۔ یہ جو فرمایا یہ رات، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ کلمہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے، 27واں کلمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا بھی دیا اور اہل نظر کو بتا بھی دیا۔ اور ایک اور بزرگ ہے، کتاب کا نام ہے الابریز، کتاب کا نام ذہن کر لیں، الابریز، حضرت شیخ عبدالعزیز دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ الابریز میں فرماتے لوگ بدبخت اعتراض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے علم غیب پر، اور کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو شب قدر کے بارے میں علم نہیں، غیب نہیں جانتے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباس فرماتے لوگوں میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں۔ لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو دفن نہ کرنا، کیا کرنا؟ تم میری لاش پر آنا اور اس وقت آ کر میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلانا اور مجھ سے پوچھنا اے عبدالعزیز دباس بتا شب قدر کون سی رات ہے؟ تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت بھی تمہیں بتا دوں گا کہ شب قدر فلاں رات ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس سال فلاں رات شب قدر ہوگی۔ لوگوں جب میرے آقا
کہ غلاموں کا، علماء کا، صلحاء کا یہ حال ہے تو بتاؤ آقا علیہ السلام سے کائنات کی کوئی شے بھلا کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ حاضر محترم، آج کی یہ رات امت مسلمہ کو دو درس دیتی ہے، دو سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق دیتی ہے لوگوں آؤ قرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ، جو قرآن اس مبارک رات اترا اس قرآن سے لپٹ جاؤ۔ اور دوسرا سبق یہ رات دے رہی ہے لوگوں یہ قرآن جس ہستی کے قلب اطہر پر اترا اس مصطفیٰ کریم کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ مگر افسوس آج امت ان دونوں حقیقتوں سے دور ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا، دامن مصطفیٰ بھی چھوٹ گیا، اور آج ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، بارگاہ مصطفیٰ سے بھی دور ہو گئے۔ نہ قرآن کی اطاعت کا پٹا ہمارے گلے میں رہا، نہ آقا دو جہاں کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہا۔ دنیا، نفس و شیطان کا پٹا ہمارے گلے میں آ گیا۔ لوگ نفسانی خواہشات کے بندے ہو گئے، قرآن کی طرف خوش کر لی اور بارگاہ مصطفی سے قطع تعلق ہو گئے۔ لوگوں آج کی رات تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے اگر یہ امت آج اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتی ہے، یہ امت اپنی تاریخ زندگیاں منور کرنا چاہتی ہے، اپنے رب کو منانا چاہتے ہو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کے سمندر میں غوطہ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا سیکھو، قرآن سے محبت کرنا سیکھو، قرآن سے باتیں کرو۔ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ تم اللہ سے باتیں کرو، یہ قرآن تمہیں اللہ سے ملا دے گا۔ لوگوں یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ یہ تمہاری اللہ سے بات کروا دے گا، یہ قرآن اللہ سے تمہاری بات کروا دے گا۔ اور سب سے بڑی بات قرآن بندہ فرشی کو، قرآن بندہ فرشی کو بندہ عرشی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔